انفاق من الاقطار، وہ اپنے سارے ریسورسز کا حساب لگاتا ہے کہ میں نے کہاں، کب، کیا، کیسے، کتنا خرچ کرنا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی ترین چیز ہے۔ جس بندے کا اللہ پر ایمان اور یقین، دل کی حالت اس کی متغیر ہو رہی ہے، دل میں اس کے یقین کمزور ہو رہا ہے، تصدیق کمزور ہو رہی ہے، قرآن سب سے بہترین دوا ہے بندے کے ایمان کو، جو دلی حالت ہے۔ لیکن ہم جس ایمان سے واقف ہیں وہ ایمان ایک کھوکھلا، ایک تصوراتی چیز ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک تصور ہوتا ہے اور ایک حقیقت ہوتی۔ کئی دفعہ ایک چیز کی صورت تو موجود ہوتی ہے لیکن اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، جسے ہم آرٹیفیشل کہتے ہیں۔ ایک قدرتی چیز ہے، نیچرل چیز ہے، اصلی حقیقی چیز ہے، اور ایک آرٹیفیشل مصنوعی چیز ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے فروٹس ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پھلوں کی دکانوں پر یا جوس کی دکانوں پر آرٹیفیشل فروٹس پڑے ہوتے ہیں۔ سیب ہے، اس کا نمونہ، اس کی صورت وہ وہاں موجود ہوتی۔ دکھنے میں کئی دفعہ وہ آرٹیفیشل سیب جو ہے وہ اصلی سیب سے زیادہ خوبصورت دکھ رہا ہوتا ہے، اس کا رنگ، اس کی روشنی، اس کی چمک دمک اصلی سیب سے زیادہ ہوتی۔ لیکن جب آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں، اس میں وہ رس، وہ ذائقہ اور وہ خوشبو نہیں ہے جو سیب میں ہوتی ہے۔ بعین ہی ایک شیر ہو جو پلاسٹک کا، کاغذ کا یا کسی تصویر میں بنا ہوا، اس سے کوئی شخص کیوں کر ڈرے گا؟ کیوں کہ جو اصلی شیر ہے وہ تو انسان کو نقصان پہنچائے گا، چیر پھاڑ کھائے گا، انسان اس سے ڈرے گا، خوف کھائے گا۔ اس صورت سے، اس تصویر سے، یہ جو اس کا نمونہ ہے، ماڈل بنا ہوا ہے، اس سے کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، بچے بھی اس سے جا لپٹیں گے۔ اور اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ بعین ہی ایک چیز ہے ایمان، جو ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی ترین متاع ہے۔ ایمان، ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی ترین چیز ہے۔ ابھی ہم اس فرق کو سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک مومن، ایک اسلام اور ایمان، ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ میں نے جو یہ کہا کہ ایک مسلمان کے لیے ایمان قیمتی ترین دولت ہے، کیا مسلمان مومن نہیں ہوتا؟ کیا اسلام لے آنا ایمان لے آنا ہی نہیں ہے؟ نہیں، اس کے اندر فرق ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو ایمان ہے، اس ایمان کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ دکھنے میں ایمان لگے گا، دکھنے میں مومن لگے گا، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے، حقیقت میں کھوکھلا ہے۔ یہ جو ہمیں قرآن مجید میں بھی کہا گیا، ایمان لاؤ ان لوگوں جیسا۔ کن جیسا؟ صحابہ جیسا۔ وہ کیسا ایمان تھا؟ حقیقی ایمان۔ وہ صورت نہیں تھی، وہ تصور نہیں تھا، وہ تصویر نہیں تھی، وہ کوئی خیالی چیز نہیں تھی، وہ ایک حقیقت تھی۔ اس ایمان کی ایک لذت تھی، اس ایمان کی ایک مٹھاس تھی، اس ایمان کی ایک، اس کے کچھ اثرات تھے، اس ایمان کے کچھ شواہد تھے۔ وہ ایمان دکھتا تھا، محسوس ہوتا تھا، وہ ایمان کچھ دکھاتا تھا لوگوں کو۔ لیکن ہم جس ایمان سے واقف ہیں وہ ایمان ایک کھوکھلا، ایک تصوراتی چیز ہے۔ ہم میں سے، مجھ سمیت ہر شخص کو یہ خیال ہے، زوم ہے کہ میں مومن ہوں، صاحب ایمان ہوں، ایمان والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک کم 90 دفعہ 89 ٹائمز ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور ایک جگہ پر تو ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آمنوا باللہ، ایمان والو ایمان لاؤ۔ اچھا اللہ جی، ایمان لائے تو ہوئے، اب کیا ایمان لائیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے سے مراد کیا ہے، اور ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ،
میں 6 چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسولوں پر، آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر میں ایمان لاتا ہوں. بس یہ بات کہہ دیا کافی ہے، مومن ہے، صاحب ایمان ہے، یہ ایمان والا ہو گیا بس. اگر تو یہ کہہ دینا کافی تھا اور اس کے کہہ دینے سے بندہ مومن ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو یہ مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اب کون سا ایمان لائے اللہ جی؟ ہم نے کہہ تو دیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایمان کی باقی شاخیں، اس کی ذیلی شاخیں ہم مانتے ہیں. یہی بات سورہ حجرات کے اندر جو بدو تھے، سادے لوگ، ان کو بھی ایسے ہی لگا، انہوں نے کہا بھی ہم بھی بڑے ایمان والے ہو گئے، ہم بھی اب مومن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کو کہا قالت الاعراب آمنا، یہ عرابی کہتے ہیں، یہ شریف لوگ، سادے لوگ، ان کو احساس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ان کو سمجھاؤ کہ یہ مت کہیں کہ ہم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی یہ کہو کہ ہم نے صرف تسلیم کر لیا، ہم نے صرف زبان سے کہہ دیا ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ زبان سے تو کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ. اور اگر صرف یہ زبان کا لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہوتا نا تو ابو جہل بھی کہنے کو تیار تھا، باقی سارے مشرک بھی وہ یہ کہنے کو تیار تھے تقریباً کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، کیا حرج ہے. لیکن اس لا الہ الا اللہ کے پیچھے جو تقاضے تھے، اس ایمان کے جو تقاضے تھے، اس کے جو مطالبے تھے، یہ ان کو بھی سمجھ آتے تھے. آج ہمیں نہیں سمجھ آتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، شناختی کارڈ کے اندر میرے مسلمان لکھا ہوا ہے، ابا دادا پردادا میرے نانا پر نانا، جدی پشتی مسلمان ہیں جی ہم، اور جب مسلمان ہے تو مومن ہے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو جو ایک مومن بندہ مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اہل ایمان کو مخاطب کر کر کے کہتے ہیں، وہ ایمان کیا ہے، اس ایمان کا تقاضا کیا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے اعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. اب یہ جو دعویٰ کیا ہے نا لا الہ الا اللہ کا، اس دعوے کو ثابت کرو. یہ تو ایک چیز ہے اسلام، میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تسلیم کر لیا کہ اللہ ایک ہے، تسلیم کر لیا، مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہونے کے بعد اس کی اگلی 2 شاخیں ہیں، وہ دونوں ایمان ہیں. ایک تو دل کے اندر یہ یقین کہ ہاں اللہ ہے، اللہ ایک ہے، ایمان بالغیب. سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، سورہ بقرہ شروع ہوتی ساتھ الذین یؤمنون بالغیب. ایمان کیا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، قیامت نہیں دیکھی، عذاب قبر نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، پچھلے انبیاء کو نہیں دیکھا. اللہ ہم بن دیکھے یقین کرتے ہیں، ہم بن دیکھے جو کچھ کہا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یقین کرتے ہیں. ایک تو یہ مطالبہ یقین کا، اسلام لانے کے بعد پہلا مطالبہ یقین کا کہ یہ ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو اس پر یقین، اس پر پختہ تصدیق، دل کے اندر اطمینان ہو. آج سب سے بڑا مسئلہ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کا، اور ہمارے نوجوانوں کا چونکہ ان کے پاس ذرائع معلومات کے زیادہ ہیں، سورس آف انفارمیشن بڑا ہے، وسیع ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم انٹلیکچوئل ہیں، اور جو انٹلیکچوئل ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں لاجک سے سمجھاؤ، ہمیں اللہ کو منواؤ، کوئی دلیل لاؤ، کوئی سامنے ہمارے کوئی چیز ایسی پیش کرو جس سے ہم ایمان باللہ پر، ایمان بالغیب پر ہم یقین کر لیں. خیر یہ موضوع تو ایک الگ ہے، لیکن یہ یقین کیسے آئے گا؟ لا تصاحب الا مؤمنا، یہ بھی صاحب ایمان کے ساتھ. اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھنا، ایمان والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنا. یہ اللہ پر، ایمان بالغیب پر یقین کو پختہ کرتا ہے، تصدیق، دل کا اطمینان اس کو پختہ کرتا ہے. اور قرآن مجید کا پڑھنا، یقیناً جس بندے کا اللہ پر ایمان اور یقین، دل کی حالت اس کی متغیر ہو رہی ہے، دل میں اس کے یقین کمزور ہو رہا ہے، تصدیق کمزور ہو رہی ہے، قرآن سب سے بہترین دوا ہے بندے کے ایمان کو، جو دلی حالت ہے. زبان سے تسلیم کر لینے کے بعد پہلی چیز ہے دل کی کیفیت. دل میں کہیں بھی وسوسہ، اشکال، شک شبہ ہے، شیطان نے کوئی وساوس ڈال رکھے ہیں، ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں پر انسان کے دل میں کوئی وہم ہے، اس کا علاج کیا ہے؟
ایمان والوں کے ساتھ اور ایمان والی کتاب کے ساتھ صحبت اختیار کرنا. یہ بات ایک الگ پورا موضوع کا متقاضی ہے، لیکن آگے چلیے. جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ یہ جو ایمان ہے یہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. ایک تو یقین مانگتا ہے، پھر اس یقین کے پروڈکٹ کے طور پہ، اس یقین کی جو عملی صورت کے طور پہ وہ ہم سے کہتا ہے اب عمل کر کے دکھاؤ. یہ جو تم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس پر دل میں تمہارے یقین، تصدیق، اطمینان پختہ ہو گئی ہے، اب عمل بالجوارح، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو. یہ کیا ہے؟ ایمان. جو بندہ یہ سارے کام نہیں کرتا ایمان والا نہیں. اچھا، ان ساری چیزوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقوق اللہ ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ہم سے مطالبات ہیں، ان کو پورا کریں گے تو ایمان. نہیں، یہاں پر بس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے کسی حدیث میں فرمایا 60، کسی میں فرمایا 70 یا اس سے زائد شعبے ہیں. اب عربی کے اندر یہ جو 70 کا عدد ہے نا، یہ اصل میں لمٹ کرنے کے لیے نہیں بولا جاتا کہ صرف 70 ہی ہیں، یعنی اس کے کئی شعبے ہیں، اس کے کئی درجے ہیں. فرمایا افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل تو یہی ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے، اس پر پکا یقین اور ایمان لے آئے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اس میں سب سے کم تر درجہ یہ بھی ہے کہ بندہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے. اب اس بات کو سمجھیے کہ اسلام مد مقابل ہے کفر کے. ایک بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، کافر ہو جاتا ہے. اسلام اور کفر صرف زبان کا نام ہے. اقرار باللسان، زبان سے اس نے اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا، اللہ کے واحد خدا ہونے کا اقرار کیا، مسلمان ہوا. زبان سے انکار کیا، کافر ہوا. اب بات ہے ایمان کی. ایمان کا مد مقابل ہے نفاق. مسلمان ہونے کے بعد بندہ یا مومن ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے. مسلمان ہو جانے کے بعد یا وہ ایمان والا ہوگا یا نفاق والا ہوگا. ایمان اس سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے. منافق نماز نہیں پڑھے گا. سن رکھی ہیں آپ نے ساری احادیث، مزید اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. فجر کی، عشاء کی، عصر کی نماز بھاری ہے منافق پر. ایسے نماز پڑھے گا جیسے اس پر بوجھل ہو رہی ہے، یراؤن الناس، دکھاوے کی پڑھے گا. اور مومن، ہر وہ علامت جو منافق کی ہے اس کی الٹ مومن کے اندر ہوگی، اور ہر وہ علامت جو مومن کی ہے اس کی الٹ منافق کے اندر ہوگی. آسان لفظوں کے اندر آپ یہ سمجھیے کہ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب تم ایک کوالٹی ہیومن بینگ بن کر دکھاؤ. نیتشے جرمن فلاسفر تھا، علامہ اقبال نے اس کے مقابلے میں ایک اسلام کا فلسفہ، مرد مومن کا فلسفہ، اور نیتشے کا ایک فلسفہ سپر ہیومن کا، ایک عظیم الخلقت انسان کا، کیونکہ وہ انسانوں کے اندر نسلی تفاخر کا قائل تھا. وہ بھی اس طرح، پہلے وہ اللہ کا منکر تھا، پھر اس نے اس فلسفے کے اوپر ساری زندگی گزار دی کہ ایک اچھا انسان کیسا ہو سکتا ہے. اس کا اپنا ایک تصور ہے. علامہ اقبال نے ایک تصور پیش کیا جو اسلام کے قریب ترین تصور ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. وہ مرد مومن کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک کوالٹی ہیومن بینگ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد اب ایمان کا تقاضا، ایک تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. اس نماز سے بھی اصل میں ایک بہترین انسان پیدا ہوتا ہے. بہترین مومن ایک بہترین انسان ہوتا ہے. کیوں؟ کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے وہ یہاں پر سوشلائزیشن کرتا ہے، یہاں پر ایک کمیونٹی بناتا ہے. نماز کے لیے مسجد میں آنا لازم کر دیا گیا ہے نا. اندھیرے میں اکیلے میں نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ماڑی چنگی قبول تو میں کر لوں گا، لیکن مقصود میرا یہ نہیں تھا. زکوٰۃ دے گا، لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شریک ہوگا، اپنا پیسہ نکالے گا. کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ جو دولت ہے یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہ جائے، یہ لوگوں کے درمیان گردش کرے، لوگوں کو اس کو فائدہ پہنچے. اچھے انسان بنو، نماز پڑھو، زکوٰۃ، حج کے لیے جاؤ، دنیا دیکھو، ایکسپوجر ملے گا. دیکھو دنیا میں فلاں ملک میں کہاں اچھا ہے، کہاں کیا برا ہے، کچھ پر شکر کرو، کچھ پر صبر کرو، ایکسپوجر دیکھو.
روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے لوگوں کا احساس، اپنا تزکیہ و تربیت ہر ایک چیز کے اندر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادات کے اندر جو ایک اپنا تزکیہ ہے، ایک اچھا انسان بننا، ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے خیر خواہ بنو۔ اب منافق یہ سارے کام نہیں کرے گا۔ منافق ہر وہ کام جو ایمان والا کرے گا، منافق اس کام سے کترائے گا۔ ایمان والا جھوٹ نہیں بولے گا، منافق جھوٹ بولے گا۔ ایمان والا گالی نہیں دے گا، منافق گالی دے گا۔ احادیث موجود ہے نا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفواحش ولا البذی۔ مومن کون ہوتا ہے؟ فوش گوئی نہیں کرتا، تانے نہیں مارتا، لعنتیں ملامتیں نہیں کرتا، بد گوئی نہیں کرتا، فحاشی رہنے کی باتیں نہیں کرتا۔ اور منافق یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ مومن بہادر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے مومن کی یہ تعریف کبھی سمجھی نہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مومن بس جس کا اللہ پر ایمان، اللہ 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 کی ضربیں لگائے، صبح و شام ورد کرے، وظیفہ پڑھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یا کچھ اور ورد وظیفہ وہ کرے اور وہ بڑا پکا۔ ایمان صرف دل کی کیفیت کا نام نہیں ہے، یہ تین میں سے ایک پارٹ ہے۔ ایمان ان تین چیزوں میں سے ایک پارٹ ہے۔ زبان سے اقرار کر لیا، اس کو تو ہم نے اسلام کہہ دیا، اور اس کے بعد ایک تصدیق ہے اور پھر ایک عمل ہے، یہ دونوں بھی ایمان ہیں۔ اور ہمارے لیے سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی کیفیت کا نام ہے، بس اس کے بعد بندہ جو مرضی کہتا رہے وہ رہتا تو مومن ہی ہے۔ نہیں، اس کا ایمان ہر جگہ پر چیک ہوتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ قرآن میں ایک کم 90 آیات میں اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور اس کے اندر اہل ایمان سے مطالبات کیا کیے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تقوی اختیار کرو، ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر کیا مطالبات انسان سے، کیا تقاضے مانگے ہیں ایمان کے، کہ تم معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان بن کر دکھاؤ، ایک کمال کے انسان بن کر دکھاؤ۔ ایک مومن ایک کمال کا انسان ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے خیر پہنچتی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، یہ ہے مومن۔ پھر جو اگر میں 90 آیتیں پڑھوں گا تو بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن چند نمونے کے طور پر آپ چیزوں کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں کے مال ناحق نہ کھانا، اوفوا بالعقود، وعدے پورے کرنا، یا الذین آمنوا، ایمان والو وعدے پورے، وعدہ توڑنا ایمان کے منافی۔ منافق کیا کرتا ہے؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدے خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھوا دو خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس کے الٹ مومن کی نشانیاں کیا ہے، یا مومن سے مطالبے کیا ہے؟ تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے، مال رکھوایا جائے، خیانت نہ کرنا۔ لا تخونوا اللہ والرسول، یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرنا۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سچے بن جاؤ۔ یہ ہے اہل ایمان سے مطالبے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑی سے بڑی نیکی۔ یہی فرق کرتی ہے ایک کافر کے اور ایک مسلمان کے درمیان۔ کافر یہ سارے کام کرے گا، کافر سچ بولے گا، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو جی ویسٹرن کنٹریز کو دیکھو، وہ مغربی معاشروں کو دیکھو، اسلام تو اصل وہاں ہے، وہاں لوگ سچ بولتے ہیں، وہاں لوگ دھوکہ نہیں دیتے، وہاں لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں، وہاں لوگ ڈنڈی نہیں مارتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک فرق ان میں اور ہمارے میں کیا ہے؟ اگر ہم یہ سارا کچھ کر لیں تو ہم مومن بن جائیں، کیونکہ ہم نے پہلے اقرار کیا ہوا ہے کہ ہم یہ اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی ضرورت کو کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہاری ضرورتوں کو سمجھتا ہوں، میں تمہاری فطرت، طبیعت، مزاج کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں تمہیں وہی سارے اصول دے رہا ہوں جو تمہارے فائدے کے ہیں۔ یہ اختیار کرو، ایک اچھا مومن معاشرہ بن جائے گا، یہ اختیار کرو، ایک اچھا مومن فرد بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی ایک بڑی محدود تعریف اور ایمان کے بڑے محدود تقاضے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رکھے ہیں کہ بس جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو گیا، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر میرا ایمان ہے، بس یہ میں مومن ہوں۔ نہیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان بندے کا بڑھتا ہے، ایمان بندے کا گھٹتا ہے۔ کیسے؟ جب وہ یہ سارے فضول کام کرتا ہے، جب وہ یہ ساری غلطیاں کرتا ہے، یہ سارے گناہ کرتا ہے، بزدلی دکھائے ایمان کم، کنجوسی دکھائے ایمان کم، بخیلی دکھائے ایمان کم، لوگوں کے ساتھ زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، اس کا ایمان کم، بہادر ہوتا جائے، قوی ہوتا جائے، سخاوت دکھاتا جائے، لوگوں کے کام آتا جائے،
اس کا ایمان بڑھتا جائے گا. یہ بہتر ایمان ہے. اچھے مومن کی نشانی کیا ہوگی؟ معاشرے کے لیے خیر خواہ ہوگا, لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والا ہوگا. اور یقیناً ایسا بندہ قد افلح المؤمنون, جو مومن کامیاب ہوں گے, ان مومنین کی کیا علامتیں ہیں؟ نماز تو پڑھیں گے, الذین هم علی صلاتہم یحافظون والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون والذین هم لفروجہم حافظون. باحیا بھی ہوں گے, حیا بھی ایمان کی صفت ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. وہ مومن باحیا بھی ہوگا, وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہوگا, وعدہم راعون, اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والا بھی ہوگا. ارے بھائی یہ کیسا مومن ہے جو نماز تو 5 وقتہ پڑھتا ہے, امانتوں میں ڈنڈی مارتا ہے, جو زکوٰۃ تو دیتا ہے, لوگوں کا مال ناحق کھا جاتا ہے, جو بھاگا بھاگا حج عمرے کو تو جاتا ہے, لیکن جب اس کو اپنے معاشرے کے اندر کسی چیز کی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو یہ وہاں پر اپنے سارے وسائل کو روک لیتا ہے. سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری صفات بیان کی مومنین کی. اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے مومن, کیا تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کے. وعباد الرحمن سے لے کر آپ ساری آخری رکوع پڑھیں سورہ فرقان. عجز اور انکساری والا ہوگا, منافق متکبر ہوگا, منافق کو اپنے بہت ساری چیزوں پر غرور اور تکبر, اور مومن عجز اور انکساری والا ہوگا. آپ بس یہ دیکھتے رہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مطالبے کیے ہیں نا, ان میں سے میں جس چیز میں ڈنڈی مارتا ہوں تو وہ نفاق بنتا ہے, وہ منافق بنتا جاتا ہے. اسی لیے مومن اور منافق دونوں کے اوپر حکم نہیں لگ سکتا. اسلام اور کفر اس کا حکم لگ سکتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اس نے اقرار کر لیا, ہاں بھائی تمہارا بھائی ہے, مسلمان ہو گیا. ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ کو, میں نہیں رسول اللہ کو آخری نبی مانتا, میں قرآن پر کوئی ایمان نہیں لاتا, ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کافر ہو گیا, یہ ہے ہی کافر یا اسلام لانے کے بعد ہمیں پتہ چل. لیکن مومن کا یا منافق کا مجھے نہیں پتہ چل سکتا, یہ ہر بندے کا خود کو خود ہی پتہ ہے. آپ یا میں, ہم میں سے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے پر حکم نہیں لگا سکتا کہ تو کتنا مومن ہے, یا مومن ہے بھی صحیح یا نہیں, یا کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو کتنا منافق ہے بھی صحیح کہ نہیں. یہ جائزہ ہمیں اپنا خود لینا ہے, اپنے ایمان کا جائزہ یہ ہمیں خود لینا ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, اس کو بیان کر کے میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. آخر ثلاث من جمع فیہن جمع الایمان. 3 چیزیں جس بندے کے اندر جمع ہو گئی نا, اس کے اندر ایمان جمع ہو گیا. آپ سوچیں کیا چیزیں ہوگی 3؟ بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس بندے کے اندر جمع ہو گئی اس کے اندر ایمان جمع ہو گیا. اب جو ایمان بالعموم ہم نے سمجھا ہوا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی نماز پڑھتا ہوگا, روزہ رکھتا ہوگا, زکوٰۃ دیتا ہوگا, یہ بھی ایمان ہے. عبادات یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, بنیادی حصہ ہے, ارکان اسلام ہے, اس کی بنیاد پر معاملات آگے چلتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کا اختصار کیا پیش کیا, جس بندے میں 3 باتیں جمع ہو گئی اس کے اندر ایمان جمع ہو گیا. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ الانصاف من نفسک, سب سے پہلے تو اپنا جائزہ لے, بھئی میں کتنے پانی میں ہوں, سیلف اسیسمنٹ, سیلف انالیسس. ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں از خود. ایک نوجوان کو, جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ زوم ہے کہ وہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں, پچھلی جنریشن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمارے مسائل. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے انٹلیکچوئل ہونے کا کیا فائدہ جب آپ نے اپنے آپ کا انالیسس ہی نہیں کیا, خود کو سیلف ججمنٹ ہی نہیں کی کہ میں کیا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, میں اپنا وقت کہاں ضائع کر رہا ہوں, اپنی صلاحیتیں کہاں ضائع کر رہا ہوں. الانصاف من نفسک, ایمان کی پہلی وہ چیز جو کسی بندے میں پیدا ہو جائے تو ایمان پورا ہو رہا ہے. الانصاف من نفسک, اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر بھائی. سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لے کہ میں کیا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, دن رات شب و روز میرے کہاں گزرتے ہیں, مجھے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, میرے کیا ٹارگٹ, اہداف, مقاصد زندگی سے مجھے کیا لینا ہے, یہ ایمان ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ بذل السلام للعالم. جب اپنے آپ پر غور کر لیا نا, جب اپنے آپ کو چیک کر لیا اچھی طرح, پھر اپنے آپ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ نہیں رہا, پھر اس کو لوگوں کی فکر لگ گئی دائیں بائیں کی. بذل السلام, اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے لیے یعنی اس کو محدود نہیں کیا کہ یہ ایمان صرف تجھ تک فائدہ نہیں پہنچائے گا, جب ایمان کی بھٹی گرم ہوگی نا تو یہ اپنی گرمی دوسروں کو پہنچائے گی.
اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، جس کسی کو اپنا ایمان یقین کمزور ہوتا محسوس ہو نا، وہ کسی ایسی بھٹی کے ساتھ بیٹھے، کسی ایسے صاحب ایمان کے پاس رہے، اس کی صحبت میں بیٹھے، اس کی بھٹی سے اس کو ایمان کی گرمی، لذت، مٹھاس، ٹھنڈک، جو بھی اس کی کیفیت ہے وہ محسوس ہوگی۔ وسلم نے یہاں بھی یہی بات فرمائی، اور یہی علامہ اقبال نے بھی کہا، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث۔ بندہ مومن ہو نا صحیح، تو پھر وہ صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں رہتا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا ادراک کر کے، اپنے نفس کے بارے میں سوچ کر، بذل السلام للعالم، پھر وہ ساری دنیا کے بارے میں سوچتا ہے کہ دنیا میں سلامتی، امن، دنیا کے اندر یہ انصاف، ٹھہراؤ، یہ سب یہ کیسے ہوگا؟ میرا معاشرہ تبدیلی، انقلاب، ترقی، بہتری، فلاح، یہ کیسے آئے گی؟ پھر وہ ہر طرف سلامتی پھیلانے کے لیے، پورے عالم کے اندر سلامتی پھیلانے کے لیے، یہ ہے مومن، تقدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات، اس سے بھی زیادہ جامع بات، والانفاق من الاقطار، وہ اپنی ساری صلاحیتوں کا، اپنے سارے ریسورسز کا، اس کے پاس کیا کیا ہے دینے کے لیے، انفاق من الاقطار، وہ اپنے سارے ریسورسز کا حساب لگاتا ہے کہ میں نے کہاں، کب، کیا، کیسے، کتنا خرچ کرنا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ مومن لائی لگ نہیں ہوتا، مومن جو ہے وہ نظریہ ضرورت کا پیروکار نہیں ہوتا، مومن کوئی ایک دائرے کا قیدی نہیں ہوتا، مومن کنویں کا مینڈک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ تیار فرمائے، اللہ تعالیٰ کو جو اہل ایمان مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے جو تقاضے ہیں، ایمان والوں سے جو مطالبے ہیں، بھائی اس کے اندر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ صاحب ایمان صاحب کردار ہوتا ہے، صاحب ایمان صاحب اخلاق ہوتا ہے۔ ایک مومن پورے عالم کی فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف اپنی ذات میں گم ہو اور وہ چند عبادات کو اور چند جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کو لے کر وہ اس کے اندر مگن رہے اور سمجھے کہ بس میں پکا جنت میں چلے جاؤں۔ ایمان کے ساتھ عامل الصالحات، یہ سارے کام نیکی کے ہیں، یہ سارے کام نیکی کے ہیں۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ جنت میں یہ نہیں کہیں گے آئے ہو گزر جاؤ ٹھیک ہے دیکھ لی جنت، نہیں، یہیں پکا ٹھکانہ بنا لو۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جو تم نے دنیا میں کیا نا، یہ چھوٹے سے چھوٹا پتھر راستے سے ہٹایا، چھوٹے سے چھوٹا کام جو تم نے کیا میرا حکم سمجھ کر، کافر میں اور مومن میں، کافر بھی راستہ بڑا بنائے گا، صفائی کرے گا، کافر بھی یہ سارے اخلاق اور کردار اپنائے گا۔ وہ کیوں؟ وہ اپنی عقل کے، اپنی ضرورت کے، اپنے قانون کے مطابق۔ اور ایک مومن اللہ رب العالمین کے حکم پر، اللہ کے مطالبے پر، اس ایمان کے تقاضے پر یہ سارے کام کرے گا۔ اللہ کہیں گے آؤ اس وجہ سے میں تمہیں جنت دے رہا ہوں، آؤ اس وجہ سے فنعم اجر العاملین، جو تم نے کام کیے نا، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھا، یہ سارے کام یہ تم نے کیے، آؤ اس کا بدلہ آج میں تمہیں جنت دے رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر اہل ایمان سے اللہ کے جو مطالبے ہیں، اہل ایمان کی جو صفات اللہ نے گنوائی ہیں، ایمان کی جو حقیقت اللہ نے بیان کی ہے، اس میں افضل تو لا الہ الا اللہ ہے، عقیدہ توحید ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالغیب ہے، اس کے بعد عبادات ہیں، اس کے بعد اللہ کے حق ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا حصہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جس کو ہم سوچتے سمجھتے ہی نہیں، اپنے عمل کردار میں لاتے نہیں، وہ کیا ہے کہ ایک صاحب ایمان ایک کوالٹی ہیومن بینگ ہوتا ہے، ایک کوالٹی انسان ہوتا ہے، ایک معیاری با کردار با اخلاق شخص ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جو اپنے نفس سے لے کے اپنے ارد گرد تک پورے عالم کے احوال پر غور کرتا ہے، اس کے لیے بہترین سے بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ریسورسز کا برابر حساب لگا کے اپنے وسائل سے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ الیکشن کی گہما گہمی بھی ہمارے ارد گرد شروع ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، اصرار ہے کہ اس موضوع کو زیر بحث لایا جائے۔ تو محترم بھائیوں، ساتھیوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر کچھ اسلامی اور شرعی پہلوؤں سے آئندہ جمعہ کے اندر بات کریں گے، لیکن سر دست موٹی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن آنے گزر جانے ہیں، یہ وقتی ایک ماحول جو بنا ہوا ہے، اس کے اندر لوگوں کو اس بنیاد پر جج کرنا یا اپنے تعلقات اور اپنی دوستیاں، اپنی رشتہ داریاں اس بنیاد پر بنانا اور توڑنا کہ بھئی تو فلاں پارٹی کا حمایتی ہے، فلاں بندے کا تو حمایتی ہے، یہ میرے بھائیوں
اچھے مومن کی بھی نشانی نہیں ہے اور سمجھدار انسان کی بھی نشانی نہیں۔ دوسری بات، گزشتہ دنوں 22 تاریخ کو انڈیا کے اندر بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا افتتاح کر دیا گیا۔ یہ 22 جنوری ہندوؤں کے بقول ان کے بھگوان یا ان کی جو سب سے برگزیدہ ہستی ہے رام، اس کی پیدائش کا دن ہے۔ اس دن کو انہوں نے خاص کیا اور ایودھیا میں رام مندر کی جگہ پر انہوں نے اپنے اس بھگوان کی جو مورتی تھی، بت تھا، اس کو رکھ کر اپنے پوجا پاٹ اور اپنی اس کا انہوں نے آغاز کر دیا۔ ہمارے سے بھی یہاں بہت سارے لوگوں کو غصہ ہے، گیلا شکوہ ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر ہمیں اب کو مندروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب یہ 1992 میں اور اس سے پہلے ایک لمبی تاریخ ہے، جب تک یہ جھگڑا چلتا رہا تب تک ہم اس گو مگو میں رہے کہ وہ ہماری مساجد کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کے مندروں کے ساتھ۔ اب ہم پر بغیرتی کے بھی فتوے لگ رہے ہیں اور ہم پر یہ الزام بھی لگ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا نہیں مساجد کے لیے، مسجدیں گرا دی گئیں، ڈھا دی گئیں۔ دیکھیے بھائیو، ایک مسلمان میں اور کافر میں یہ فرق ہے کہ مسلمان اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتا ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ مومن جذباتی نہیں ہوتا، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن لائی لگ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ نا، المومن من قیس دانا نفسہ، مومن کی تو فراست سے ڈرو۔ مومن کے تو خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ مومن بڑا دانا ہوتا ہے، بڑا سمجھدار سیانا ہوتا ہے۔ ایویں جس نے جس طرف لگایا وہ اس بات کے پیچھے لگ کے چل پڑا۔ تو بھائیو، خانہ کعبہ بھی ایک مومن کی، ایک انسان کی جان کی حرمت سے ہیج ہے۔ یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے نا؟ جب فتنہ پیدا ہونے لگے نا اس مسجد میں، دو لوگ آپس میں باہم دست و گریباں ہو جائیں نا تو اس مسجد کو بند کر دینا چاہیے۔ کیوں کہ مسجد کے اندر تو اونچی آواز سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ دو لوگ لڑ رہے تھے، ان کو کہا ادھر آؤ، تم نئے لگ رہے ہو، لگتا ہے کسی اور علاقے سے، یہاں کے نہیں ہو، اگر تو تم یہاں مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں وہ سزا دیتا کہ تمہیں عبرت بنا دیتا۔ اسلام لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، قتل و غارت، خون بہانا، انسانوں کی جان اس کے در پہ ہونا، اس کو بہت بڑا فتنہ فساد سمجھتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی زمین کا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا، اس جھگڑے کو بنیاد بنا کر سارا کچھ کیا جائے۔ رام مندر اور بابری مسجد کے اس جھگڑے کے اوپر پچھلے جب سے بابری مسجد بنی تب سے لے کے اب تک اس کے اوپر بڑے لمبے چوڑے جھگڑے ہیں، اور ہمارے یہاں بڑی جذباتی فضا بنائی گئی، نظمیں، ترانے، نعتیں گائی گئیں، جلسے، احتجاجی ریلیاں، سب کچھ کیا کرایا، کسی نے کچھ بھی نہیں۔ بالآخر ہندوؤں نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنایا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ یہ نعرہ لگائے کہ نہیں ہم واپس یہ بابری مسجد بنا کر رہیں گے اور ہم اس کے لیے پھر سے جانیں دیں گے اور لوگوں کی جانیں لیں گے، یہ عقل مندی نہیں ہے بھائی۔ ہندوؤں نے جو کیا انہوں نے غلط کیا، اس کا کوئی مطالبہ، ان کا مناسب طریقہ حل نکالنا چاہیے تھا۔ اور ہمارے یہاں کے جو لبرل ہیں وہ رام مندر کے بننے پر تو بڑے خوش ہیں، بابری مسجد کے گرنے پر وہ اس وقت بڑے چی بجی تھے، اور پاکستان کے اندر کچھ ہو جائے تو بڑا چیخو پکار کرتے ہیں۔ آپ لبرلوں جیسا سلوک نہ کریں، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ عقل مند سمجھنا، نہ آپ ہندوؤں جیسا رویہ اپنائیں رد عمل میں کہ انہوں نے ہماری مسجد گرائی ہم مندر گرائیں گے، نہ آپ لبرلوں جیسا رویہ اپنائیں کہ جب آپ کے اپنے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو تب تو آپ بڑا چیختے ہیں، جب دوسروں کے ساتھ غلط ہوتا ہے تب آپ چپ سادھ لیتے ہیں۔ اعدلوا اعدلوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ مومن وہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنی باری آئی تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی اور یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، جب دوسرے کے ساتھ ہو رہا تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے چونکہ میرا مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو۔ تو فہم و فراست سے اور عقل مندی سے، جذبات سے ہٹ کر اور نعروں کی فضا سے اور یہ اس طرح کی جو ہے نا جذباتی باتوں سے ہٹ کر ہمیں اپنی پالیسیاں اور اپنے سارے چیزوں کو ترتیب دینا چاہیے۔ آخری بات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بارش نہیں ہوئی عرصے سے، بیماریاں مختلف قسم کی پھیل رہی ہیں، طریقہ تو اس میں یہ ہے کہ استغفار کیا جائے، 3 دن کے روزے رکھے جائیں، اجتماعی استغفار ہو، اور جیسے نماز عید ادا کی جاتی ہے اس نماز عید کی طرح ایک بڑی کھلی جگہ کے اوپر مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہو، اس میں بچے بوڑھے، اس میں عورتیں سب شریک ہوں، اور وہ صبح اپنے گھر سے آتے ہوئے ہی اس تیاری کے ساتھ آئیں کہ آج ہم نے بارش کی دعا کے لیے جانا ہے، اور اس دعا میں وہ اپنے
اپنی حالت میں وہ مسکنت اور وہ فقیری طاری کر کے آئیں، پرانے کپڑے پہن کر آئیں، اور عین نماز کے وقت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کپڑوں کو الٹا کر کے پہنا اور الٹے ہاتھوں سے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ نماز جمعہ کے اندر بھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی بارش کے لیے، صحابہ نے کہا بارش نہیں ہو رہی، تو دعا مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو بارش برس گئی، اتنی بارش برسی کہ پھر لوگوں کو آگے کہنا پڑا کہ اب دعا مانگیں کہ بارش رک جائے، بارش زیادہ ہو گئی۔ تو ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی موقع ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس موقع پر عام بارش کی دعا مانگی جائے۔ ایک ہے خاص صلاۃ الاستسقاء، اس کی شرائط ہیں، جب نہریں نالیاں بالکل سوکھ جائیں، بالکل فصلیں ہونا ہی بالکل ختم ہو جائیں اور بالکل خشک سالی اور قحط کی کیفیت ہو جائے، پھر اس وقت حکمران کو چاہیے اور سارے لوگوں کو اکٹھا کرے۔ ہمارے ہاں نہ یہاں وحدت ہے، نہ اتحاد ہے، نہ ہمارے حکمران مصلی امامت پر آنے کو تیار ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے یہاں پر وہ شرائط ابھی پوری ہوتی ہیں، اور نہ ہی لوگوں کو اگر کسی کو کہا بھی جائے نا صلاۃ الاستسقاء ہوگی تو لوگ گھر سے بڑے تیار شیار ہو کے نئے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، بھائی نماز، بارش کی نماز استسقاء پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس نماز استسقاء کی ایک خاص کیفیت ہے، اس کی کچھ خاص شرائط ہیں۔ وہ نماز استسقاء کھلے میدان میں ایک بڑے امام، بادشاہ، سلطان کو، جو بھی حاکم وقت ہے، اس کو ارینج کرنی چاہیے، لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، باقاعدہ اجتماعی استغفار ہونا چاہیے۔ ایک دن بارش نہ ہو تو دوسرے دن جانا چاہیے، تیسرے دن، 3 دن کم از کم مسلسل وہ نماز استسقاء ادا کرنی چاہیے۔ تو نماز استسقاء بھی ہمارے ہاں اب ایک جو ہے وہ اس طرح کا فیشن بن گیا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نماز استسقاء پڑھا دو۔ تو نماز استسقاء کی شرائط اور اس کی کیفیت اور اس کے لیے جو کچھ چیزیں ہیں وہ بڑی ضروری ہیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر جب کئی دفعہ نماز استسقاء پڑھنے کے بعد بارش نہیں بھی نہ ہوتی تو پھر بھی لوگ مذاق بنا لو، دیکھو جی بڑی نماز پڑھی ہے انہوں نے۔ حالانکہ آپ اپنے بزرگوں میں سے کبھی کسی سے سنیں، آج سے 35 40 50 سال پہلے لوگ بھی کچھ لحاظ کرنے والے تھے، وہ نماز کے لیے جاتے تھے تو بزرگوں نے ایک واقعہ سنایا، مجھے کہنے لگے کہ ہندو ہم سے زیادہ یقین ہو، کہتے دیکھو یہ مسلے جا رہے ہیں ابھی بارش مانگنے، یعنی یہ مسلمان ابھی بارش مانگنے جا رہے ہیں تو ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ اب بارش ہو جائے گی، لیکن آج ہمیں خود کو، اپنے آپ کو، اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ ہم نماز کی دعا، بارش کی دعا پڑھیں بھی صحیح، بارش کی نماز پڑھیں بھی تو بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ ایک سخت کیفیت ہے، اس پر اجتماعی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ ہم باقاعدہ صلاۃ الاستسقاء تو ادا نہیں کریں گے، لیکن ہم نماز کے بعد انشاءاللہ بارش کی دعا کے لیے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا جتنی زیادہ سے زیادہ مانگی جا سکی، نماز کے بعد کھڑے ہو کر انشاءاللہ ہم بارش کی دعا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، بارشیں برسائے، موسم کی سختی دور فرمائے، فصلوں اور پھلوں کا جو نقصان ہو رہا ہے بارش کے نہ ہونے سے اس کو دور فرمائے، جانور پیاسے، زمین پیاسی اور ماحول کی ساری تنگی، اللہ تعالی ہمیں سے نجات عطا فرمائے۔